السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما الگ الگ اسکول این جی اوز کے ملت میں ہمیشہ ملت کی برتری کے لیے دھڑ پڑ کرنے والے میرے تمام بھائی اور میری بہنیں اور سامنے آڈینس میں بیٹھے خاص طور سے طلباء و طالبات اور ان کے پیرنٹس یا دیگر جتنے بھی سامنے ہیں، آج کا یہ اپنے انعقاد کے اعتبار سے بہت معنی خیز یہ پروگرام سننے میں ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے اس کی نشر و اشاعت چل رہی ہے اور ہر اینگل سے طلباء اپنے ہنر کا اظہار کر کے لوگوں سے دعائیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں جو آخری بچے ہوں گے نمبر کے اعتبار سے میں ان کو بھی دل کے گہرائی سے مبارکباد دوں۔ اب جو آخری بچہ مبارکباد کے قابل ہے تو لازم سی بات ہے جو فرسٹ آئے ہیں تو وہ تو وراء الورا، اس سے بھی اوپر ملت کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ دوستوں اور بزرگوں، آج حالات حاضرہ میں اگر اس ملت کو دنیا کے ان تمام قوموں کے سامنے اپنے زندہ اور بہترین ہونے کی بات منوانی ہے تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے جو یہ اسکول کے ذمہ داران اپنے طلباء کے ساتھ محنت کروا کے یہ شو کر رہے ہیں اور بچوں میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی جہاں اکیڈمک پروگرام ہو رہا ہے وہاں بچوں میں ہمہ جہتی پروگرام صلاحیتیں اجاگر کر کے قوم کو ڈومیننٹ کر رہے ہیں۔ یہ قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں بہت مختصر میں اپنی بات رکھوں، اس کی تفصیلات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اقرأ، پڑھیے۔ حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا پڑھیے، اور اسی پڑھیے سے اخذ کر کے سبق لے کے امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے جو کلام اقرأ سے شروع کر کے ہم کو دیا اس میں پڑھنے کی تعلیم زیادہ ہے، مگر میں ایک باریک نقطے کی طرف اور آگے لے جاؤں آپ کو۔ آیت کی شروعات اقرأ سے ہے اور اسی لیے آپ کو پڑھنے کی تاکید ہے۔ میں آگے کی 2 آیتوں کے بعد والی آیت پڑھ کے یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ 2-3 لائن میں اقرأ کا شبد عربی میں قرآن میں 2 مرتبہ آیا، وہیں کہ وہیں۔ اقرأ، پھر سے پڑھتا ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آگے پھر آیا اقرأ۔ تو جو شبد آیت کے شروع میں سورت کے شروع میں آیا وہ ڈبل سے پھر 2-3 آیتوں کے بعد پھر آیا اقرأ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے اس امت کو 2 مرتبہ پڑھنے کی تاکید فرما رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اے لوگو، ایمان والو، اگر تمہارے سامنے دنیاوی تعلیم آئے تو اسے بھی پڑھو، اور تمہارے سامنے اخلاق ایمان کی تعلیم آئے تو اسے بھی پڑھو۔ کسی بھی تعلیم میں اے بحیثیت مومن پیچھے ہونا نہیں ہے۔ اور پہلے اقرأ میں تو سائنس کا ذکر ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بولنے کا۔ پہلے اقرأ میں تو سائنس کا ذکر ہے،
اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آگے ہے خلق الانسان من علق. یہ آیت سائنس کی ہے. اس آیت میں اللہ نے سائنس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اقرا. پتا چلا کہ اقرا کے بعد سائنس اور سائنس کے بعد اقرا یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بچوں، تمہارے زندگی کا حصہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو جہاں نماز روزہ سیکھنا ہے وہیں سائنس میں بھی میرے بچوں کو پرفیکٹ ہونا ہے. تو اب جو بچے فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو پڑھ رہے ہیں، بچے سمجھتے ہیں کہ اپن اس سے دنیا بنا رہے ہیں، مگر قرآن میں یہ سائنس کی آیت بتاتی ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بایو اور میتھ پڑھنے والے دنیا نہیں، اصل میں یہ بچے بھی قرآن کے اس تعلیم کے ذریعے اپنی آخرت سنوار رہے ہیں کہ قرآن صرف نماز کی تعلیم نہیں، قرآن سائنس کی تعلیم بھی دیتا ہے. دوستو، میں ان بہنوں کو سلام کر رہا ہوں جن کی گود میں پل رہے یہ بچے ہونہاری سے علم دین اور دنیا دونوں میں محنتیں کر رہے ہیں. میں نے جو آبزرو کیا، میری غیر حاضری کی وجہ سے شاید میرا آبزرویشن غلط ہو، مگر میں نے آخری راؤنڈ میں بہت باریکی سے دیکھا. ہر گروپ میں 3 بچے اور 4 گروپ یعنی 12 بچے. مگر میں یہ 12 بچوں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی میرا بیٹا بھی ہوتا جو کمپٹیشن میں حصہ لیتا، مگر ایسا ہوا نہیں. میں محروم رہا اس کمپٹیشن میں کسی بیٹے کو حصہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ. ہو سکتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ میری حاضری کی وجہ سے ذرا دیری ہوئی، وہ کمپٹیشن میں حصہ شاید نہ لے سکے ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں پہ تعلیم کی محنتیں تو کر رہے ہیں، مگر شاید ایسا لگتا ہے کہ بیٹے تھوڑا اپنا رزلٹ شو کرنے میں کچھ پیچھے رہ رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں تمہاری گود میں پلنے والی بیٹیاں آپ کے خاندان کا نام اونچا کر رہی ہے، وہیں ضروری ہے کہ تمہاری گود میں پلنے والے بیٹے بھی اپنے تعلیم کا ہنر دنیا کے سامنے شو کرے کہ سنو میری ماں، کہ تمہارے بڑھاپے کا مستقبل سنوارنے والا یہ بیٹا ہے. بیٹیاں پڑھاؤ، اچھی چیز ہے، مگر اے ماں، اگر تیرا بھوشیہ کوئی سنبھالنے والا ہے تو یہ بیٹا ہے. اس لیے اس بیٹے کو بھی اتنا سنوارو کہ اس بیٹے کی ماں اگر بوڑھی ہو، باپ بوڑھا ہو، تو آج کا سیکھا ہوا یہ سبق اسے تمہارے بڑھاپے میں عمل میں لا کے عزت دینے، خدمت کرنے کا موقع دلا سکے. یہ بیٹوں کے لیے بہت ضروری ہے. میرے بیٹوں، میرے بچوں، کر سکو تو اس تعلیم میں آگے بڑھو. بیٹوں آگے بڑھو، بچوں آگے بڑھو. اس لیے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں بڑھ رہی ہیں، اور ان بچیوں کو کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو لڑکیاں رشتے میں بیٹھی ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر آئے گا تب رشتہ ہوگا. ارے باپو، پڑھیں گا تو ڈاکٹر بنیں گا تو رشتہ آئیں گا نا. تو بچیوں کی عمریں خراب ہو جا رہی ہے، اس لیے بچوں کو آگے بڑھا. بہادر سر، میں نے جو چیک کرا کہ آخر لڑکے پیچھے کیوں ہیں، تو میں نے جو رزلٹ نکالا وہ آپ کو بول رہا ہوں. کسی کو برا لگے تو معاف کر دو، میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. ایک بات ہے، گھر میں ماں اور باپ ہے، ان دونوں کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. اپنے گھر میں ہوتا کیا ہے، لڑکی باپ سے قریب رہتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ گھر میں، اپنے گھر میں بیٹیاں ہمیشہ باپ کے قریب رہتی ہے. باپ کا فیور، باپ کے ساتھ، باپ کی محبت، باپ کی شفقت. اچھا، اور بیٹا بولیے،
آپ بولیے کیا خیال ہے؟ بیٹے کو ماں کا سپورٹ رہتا ہے، ماں کا پیار زیادہ، ماں کی ممتا زیادہ، ماں کی محبت زیادہ، ماں کا سپورٹ زیادہ۔ اب میں نے رزلٹ نکال کے 2 لفظوں میں دینا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیٹیاں جو کامیاب ہو رہی ہیں وہ باپ کے ڈائریکشن کو محسوس کرتی ہے، اس لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ اے ماں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوکھ سے جنما یہ بیٹا بھی کامیاب ہو تو پھر جیسے باپ کی وہ سرپرستی میں بیٹیاں بڑھ رہی ہے، ماں اپنی محبتیں کم اور باپ کا ٹارگیٹ ایجوکیشن کا زیادہ اچھا کرے تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ میں ماؤں پہ الزام نہیں، مگر جو چیز کم ہے میری ملت میں اس کو آگے لانے کی ایک درد بھری شکایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ضرورت ہے کسی بھی اخلاقی گراوٹ پر ماں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ بیٹا گٹکا کھاتا ہے، ماں نے حمایت نہیں کرنا۔ بیٹا نماز چھوڑتا ہے، ماں نے حمایت نہیں کرنا۔ بیٹا بد اخلاق ہوتا ہے، ماں نے سپورٹ نہیں کرنا۔ جس ترتیب سے ماں اپنے بچوں کے ساتھ اگر یہ سٹائل میں کام کرے تو مجھے لگتا ہے جو خلا، جو کمی، جو شکایت قوم کے درمیان ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دونوں کی بھرپور صلاحیتوں کے نتیجے میں تمہارے بیٹے بھی کامیاب ہوں گے، تمہاری بیٹیاں بھی کامیاب ہوگی۔ اور قرآن اس کو واضح انداز میں بیان فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد پر شفقتوں سے، محبتوں سے، پیار سے ایسے تربیت کرو کہ تمہارے چاہنے کے بعد تمہاری دنیا کے اندر تمہارے نام، تمہارے اخلاق، تمہارے تربیت کا تذکرہ اولاد کی شکل میں ہوتا رہے۔ اللہ یہاں پیش ہونے والے سارے علوم پر ان بچوں اور بچیوں کو کامیاب فرمائے اور ماں باپ کو اپنے ایکول تربیت کا سسٹم لے کر بیٹوں کو بھی بیٹیوں کی طرح منزلیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔